کہ جس وقت 3, 4 یا 5 شعبان المعظم کو 34 ہجری میں امام پاک کی ولادت ہوئی. 3 اقوال ہیں، 3 کے بھی ہیں، 4 کے بھی ہیں، 5 کے بھی ہیں. اکثر علماء اہل سنت یا تو 4 بیان کرتے ہیں یا تو 5. جو بھی ہو، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہے. ممکن و چاند کی رویت کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور بھی مورخین کی تحقیق کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مہینہ شعبان المعظم کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے اور مولائے کائنات کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے اور فرمایا علی دروازے پر رکو، میں اندر سے ابھی آتا ہوں اور کسی کو اندر مت آنے دینا. مولائے کائنات جو وہ دروازے پر ٹھہرے رہے. پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا دروازے پر تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو اور صحابہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور سیدہ پاک کے دروازے پر وہ ٹھہر گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. یاد رکھیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی کتنی شان والے لوگ ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری نئی نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا، بیٹی کا بیٹا میرا بیٹا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مولائے کائنات نے فرمایا 4 لاکھ سے زائد فرشتے اس دن زمین پر اترے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے. اور بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی. ذرا سوچے تو صحیح، حسین کی ہستی کا نام ہے. کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایم ایل اے صاحب کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی. کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی. مولانا صاحب کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی. حسین تم کیسی شان والے ہو، تم پیدا ہوتے ہو تو سید الملائکہ سید العالمین کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتے ہیں. سوچے کیا شان والی ذات ہے. ہمارے مقدر پر ہم جتنا ناز کریں، بلکہ ناز کریں کیا، اللہ اکبر، اپنے مقدر پر ہم خود قربان جائیں تو بھی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. یہ مقدر کی بات ہے کہ قدرت نے کیسی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، کیسی شان والی شخصیتیں ہمیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو حضرت جبریل امین نے مبارکباد پیش کی. اس پر تو بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو ایک فرشتہ جس کا نام، 2 روایتیں آتی ہیں، نام میں اختلاف ہے، اس کے تلفظ میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نام فطرس ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا اس کا نام پترس ہے. فطرس یا پترس. وہ فرشتے نے کہا جبریل جاتے کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کے گھر ان کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. ہزاروں سال سے اپنا منصب کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے بالوں پر جلا کر مجھے جو ہے اپنی ڈیوٹی سے گویا کہ معزول کر دیا گیا ہے. ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے میری بھی بگڑی بن جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فطرس حاضر ہے اور وہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فطرت کی طرف توجہ فرمائی. فطرس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے مبارکباد آپ کے یہاں شہزادہ آیا ہے. آقا اس خوشی کے موقع پر مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دیں، مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہیں والا کرنا. یا رسول اللہ کرم کی چشم مجھ پر بھی ہو جائے. اور کون سی چشم کرم؟ جس طرف اٹھ گئی
دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ، اس نگاہ عنایت پہ سبحان لاکھوں اللہ، سلام۔ سبحان اللہ اکبر۔ فطرس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، مجھ پر بھی چشم کرم فرما دیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ ہزاروں سال بیتے، میں جب اپنے منصب پر تھا، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے تھے، لیکن جب میں نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑا توجہ کریں، فطرس کے معزول ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں بھی اپنے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ فطرس نے کہا آقا، جب میں نے آسمان سے زمین پر دیکھا تو مجھے ایک اپائج انسان، ایک معذور انسان، اپائج یوں سمجھ لے کہ اس کا ہاتھ نہ رہا ہوگا، یا اس کا پیر نہ رہا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہ رہی ہوگی، یا اس کی زبان نہ رہی ہوگی، معذور اسی کو تو کہتے ہیں۔ میں نے ایک معذور انسان کو آسمان سے زمین پر دیکھا اور مجھے خیال گزرا کہ یہ تو اپائج ہے، معذور ہے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ تو وہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا منصب چھین کر مجھے معزول کر دیا گیا اور میرے بالوں پر مجھ سے واپس لے لیے گئے۔ اندازہ کریں، اگر فرشتہ جو معصوم ہے ایک اپائج کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو جینے کا حق کیا ہے، تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ آج جو اللہ اکبر معذور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی۔ معذوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فطرس کہتا ہے آقا، پھر میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا فطرس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی لغزش کو معاف کر دے۔ جواب آیا، جبریل کہتے ہیں آقا رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے وہ کپڑا فطرت سے مس کر دیا جائے، اللہ اس کو اس کا منصب دوبارہ عطا فرما دے۔